السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر خصوصی احسان فرماتے ہوئے یہ بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں۔ ان گھڑیوں کو غنیمت جاننا اور ان سے فائدہ اٹھانا اور ان گھڑیوں کا حق ادا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینہ کا روزہ ہمارے اوپر مقرر فرما کر کے ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ بالخصوص روزے کا عمل، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ انسان کی طہارت اور پاکیزگی اور اس کے تزکیہ کے لیے جو ایک قیمتی ترین عمل ہو سکتا ہے تو وہ روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض تھا اور ہمارے اوپر پورا ایک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریق سے تمہارے سے پہلے آنے والے لوگ ان کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے اس کا، فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور تقوی بنیادی طور پہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تو بہت زیادہ آیات ہیں، صرف اس خطبہ جمعہ کے اندر جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر بھی بار بار تقوی ہی کا ذکر ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریق سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا اور 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ تقوی اس جگہ ہے، یعنی تقوی کا مرکز دل ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جب انسان کا دل ہی صالح ہو جائے گا، اس کے اندر وہ اللہ کا ڈر آ جائے گا تو سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ رسول یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک حصہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر وہ حصہ ہی خراب ہو جائے تو پورا انسان کا جسم ہی بیکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں خبردار توجہ کر لو، وہ دل ہے، اور تقوی کا مرکز بھی دل ہے۔ گویا یہ روزے کا عمل انسان کے دل کی اصلاح کے لیے بہترین عمل ہے، بہت قیمتی ترین ہے۔ اور پھر آپ جہاں تقوی کا مرکز دل بتاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت قیمتی عمل ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ انسان دوسرے بھائی کو حقیر جانے، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور دوسرا بندوں کے حقوق اور بندوں کے ساتھ رابطہ اور بندوں کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں وضاحت۔ اور اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے کہ اگر آپ کا دل
صالح بن چکا ہے، اگر آپ کے دل میں تقوی ہے، اگر آپ نے واقعی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے دل کو چلایا ہے، تو پھر آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں، آپ کا جسم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اور آپ لوگوں کے بھی قریب ہیں کہ لوگوں کے حق میں آپ کا دل برا نہیں ہے، آپ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنے والے ہیں۔ گویا تقوی کے اندر یہ چیزیں لازم ملزوم ہیں کہ ہمارے دل میں تقوی آتا ہے تو پھر ساتھ ہی اللہ کا قرب بھی ہے اور بندوں کا قرب اور بندوں کی محبتیں بھی ہیں۔ لازمی بات ہے انہیں اس دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور تقوی بہت بڑا معامل ہے، لیکن اس زندگی کو، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطے اور اچھے تعلقات یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں نا، عبادت کوئی بھی لے لو، اس کے اندر اجتماعیت ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے، اس کے اندر انسانیت کی فکر والی سوچ ہے، اس کے اندر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے، یہ بنیادی اس کا فلسفہ نکلتا ہے ہر عبادت کے اندر سے۔ سو اس کے اوپر کبھی لاپرواہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم روزے کی کیفیت میں ہیں یا نماز کی طرف جا رہے ہیں یا صدقہ خیرات کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر ایک عمل کی گہرائی میں ذرا سوچئے، انسان کا تعلق بندوں کے ساتھ اگر بہتر ہے تو یہ سارے اعمال ٹھیک ہیں، اگر بندوں کے ساتھ ہی معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنے مسلمان مومنوں کے ساتھ، تو پھر معاملہ خطرناک ہے، اندر کوئی گڑبڑ ہے، یعنی آپ کے اعمال پورے طور پہ آپ کے لیے معاون ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ توجہ طلب بات ہے، جہاں ہم روزہ رکھ کر کے اپنے اس قیمتی عمل کو دہراتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو کو بھولنے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں کے لیے محسن ہیں اور کس قدر بندوں کو قائل مائل کرتے ہیں۔ ہم لوگ کبھی اپنے کسی ساتھی کو کام کہہ دیتے ہیں، بس کہتے ہیں یار تھوڑا سا بس ہے، کوئی زیادہ بوجھ والی بات نہیں، بس یہ چھوٹا سا میرا کام کر دیں۔ کبھی بچے کو کہتے ہیں بس تھوڑا سا وقت آپ کا لگے گا، بس یہ اتنا سے کام ہے تم نے ابھی کر لینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بندوں کی نفسیات سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا معدودات، او میرے بندو پریشان نہیں ہونا، گنتی کے دن ہیں، گنے ہوئے دن ہیں، کیا ضرورت تھی یہ الفاظ کہنے کی؟ مہینہ تو ہو گیا، مہینہ اللہ پاک فرما دیتے تو ٹھیک ہے، یا روزہ رکھیں گے؟ نہیں، ساتھ تسلی بھی ہے، ایام معدودات، او ایمان والو جتنی تم ٹینشن لیتے ہو اور پھر روزہ سے بھاگتے ہو، واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کہنا بنتے تھے، چند دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لیکن لوگ بھی پریشانی لے رہے ہیں کیونکہ اپنے مالک کی بات سنتے ہی نہیں، توجہ سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ تو تھوڑے سے دن ہیں، ویسے تو توجہ کر لیں تو پوری زندگی تھوڑے سے دن ہیں، گزر ہی جاتی ہے، اور بس بندہ جب اینڈ کو پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اتنا سا وقت تھا، لیکن جب تک توجہ نہیں ہوتی تب تک بھی کہتا ہے کہ نہیں بڑا ٹائم ہے۔ شاید ہم نے ابھی تک توجہ نہیں کی، اسی لیے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت لمبا ٹائم ہے ماہ رمضان کا، لیکن توجہ کر لیں تو مالک کا حکم ہے اور ساتھ یہ فرمان ہے ایام معدودات، تو بس پھر سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا چند دن ہے تو واقعی چند دن ہی ہیں، اور ایمان والے یوں ہی محسوس کرتے ہیں جب روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں محبت خلوص کے ساتھ، پھر پورا مہینہ نبھاتے ہیں، ماہ رمضان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان والوں کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ماہ رمضان ہم سے الوداع ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی روزے کا موقع اور مل جائے تو بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہانے سے تھوڑا سا اور بھی موقع بنا دیا، ساتھ ہی فضیلتیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ فریضہ ہے تمہارے اوپر مقرر، لیکن سن لو ہم تمہارے لیے آسانیاں بھی کرتے ہیں، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے، سفر میں بھی الجھن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے،
بیمار بندہ بھی پریشان ہوتا ہے، فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کوئی بات نہیں، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں مشقت مت اٹھاؤ، کیونکہ ہمیں تمہارے کھانے پینے کے بند کرنے کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، بس ہم تو تمہارا دل دیکھنا چاہتے ہیں، تم دلی طور پہ مکمل ضابط ہو، اب تمہاری مجبوری ہے، کوئی بات نہیں، سفر کرو، بیماری کی حالت میں اپنا علاج معالجہ کرواؤ، ریسٹ کرو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مہینہ گزر جائے گا، بعد میں جب موقع ملے گا تو گنتی پوری کر لینا۔ ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا میں یہ گنجائش رکھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو کوئی ابتدا میں اسلام درجہ بدرجہ ایک عمل کو، ایک فریضے کو لاگو کرتا تھا، ہر ایک معاملے میں ایسا ہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو مشکل محسوس ہوتی ہے، روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، یہ ابتدا میں رعایت ہے، فرمایا پھر ایسا کرو، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، تاکہ مکمل آزادی بھی محسوس نہ کرو، یہ نہیں کہ ہر کوئی کہے کہ مجھے تو مشکل لگتا ہے، جیسے ہم لوگ بہانے بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ روزہ نبھتا نہیں ہے، فضول بات اور خام خواہ ڈرامہ، نبھنے نبھانے والی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ تو نیت اور دل کی بات ہوتی ہے، ارادہ انسان کر لے تو بڑی مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، اور ارادہ نہ کرے تو پھر اس طرح کے بہترین موسم کے اندر روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، چھوٹی گل نہ رکھے روزہ، فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو کوئی زائد نیکی کرے، ایک مسکین کی بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، خود روزہ رکھ رہے 7 مسکین کو کھانا بھی کھلا دے، تو یہ تو زائد نیکی ہے نا، کر لو، یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ساتھ ہی اللہ نے رغبت دلائی، فرمایا جو کہ آگے چل کے یہ رعایت بھی ختم ہو گئی، لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اس رعایت سے ہر کوئی فائدہ اٹھا کے بس یہی نہ کر لے کہ بس جی مسکینوں کو کھانا کھلا دو، چھٹیاں کرو، نہیں، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، لازمی بات ہے، اللہ پاک ایک چیز کو بہتر بتلا رہے ہیں اور ساتھ ہی علم کی بات بھی فرما رہے ہیں، تو ایمان والے، اللہ کے رسول کے دور کے لوگ، صحابہ کرام، وہ تو پھر اس طرح کی رعایت میں نہیں جاتے تھے، جب ان کو پتہ چل گیا یہ بہتر ہے، وہ بہتری کی طرف چلتے تھے، ہماری طرح وہ رعایتیں لینے والے اور بس وہ گنجائشیں نکالنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانے ہیں، جتنا فکر ان لوگوں کو تھا ہمیں بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں کسی بات کی پرواہ نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ انداز کتنا قیمتی انداز ہے، کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو قائم محل کرتے ہیں، تو گویا یہ روزے کا عمل بڑا قیمتی عمل ہے، مفید عمل ہے، بہتر عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مساکین کا خیال کر لینا بھی اضافی اور بہتری والی بات ہے۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں مسکین لوگ بھی ہوا کرتے ہیں نا، اگر ان کو کوئی نہیں پوچھے گا تو ان کو کون کھلائے گا؟ اللہ تو کھلانے والا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کے بہانے، بندوں کے ذریعے سے ان تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ سو یہ روزہ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ پورا ایک مہینہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا ہے کہ یہ پورا ایک مہینہ ہے، جو بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر موجود ہو وہ روزہ رکھے، اس کے اوپر فرض ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، عقل مند ہے، صحت مند ہے، نوجوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، حتیٰ کہ بوڑھا ہے تب بھی اگر نبھا سکتا ہے تو روزہ رکھو۔ ہاں جو پہنچ نہیں سکتا، اس سے روزہ واقعی نہیں نبھتا، اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس روزے کے ساتھ ساتھ دوسرا قیمتی عمل جو لازم ملزوم ہے وہ اس کا قیام بھی ہے، دن کا روزہ، رات کا قیام معاون عمل بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسندیدگی بھی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کتنا قیمتی عمل ہے،
ایمان اور احتساب کے ارادے سے اگر کوئی روزے کا عمل نبھاتا ہے، اس کو چلاتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا قیمتی عمل ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نمازیں تو ہیں لیکن رات کا قیام جو کوئی ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب پانے کے ارادے سے کر لے، اس کے لیے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، یہ دن کے اوقات، یہ رات کی گھڑیاں، یہ اس وقت ہم اس کو سٹارٹ میں لے رہے ہیں، پورا مہینہ انشاءاللہ چلنے والا ہے، تو جس قدر اپنے آپ کو تیار کر لیں بڑا مفید ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول کا فرمان مت بھولیے، آپ فرماتے ہیں القرآن و الصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ یہ روزہ، یہ قرآن جس کا آپ کریں گے قیام، تو یہ قیام رمضان اور یہ روزہ، یہ دونوں آپ کے لیے سفارشی ہوں گے۔ کب؟ جب تمہیں سفارش کی تمنا ہوگی کہ کوئی ہمارا سفارشی ہو۔ ایسے حالات میں جب باپ بات نہیں سنے گا، ماں بات نہیں سنے گی، بیوی بات نہیں سنے گی، بیٹا بات نہیں سنے گا، تب یہ روزہ اور یہ قرآن یہ سفارشی بن کے آ جائیں گے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی ہو جائے گی۔ کتنا خوش نصیب ہے انسان جو ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اور نہ روزے کو مس کرتا ہے، نہ قیام رمضان کو ہلکا جانتا ہے، قیمتی گھڑیوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے، نہ روزہ مس کرتا ہے اور نہ ہی قیام رمضان کے حوالے سے لاپرواہی کا شکار ہوتا ہے۔ قیمتی ترین، مفید ترین سفارشی اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور پھر کیا کیا فضیلت ہے ان کے بارے میں مسائل، ماشاءاللہ یہ تو ایک حاضری ہوتی ہے، باقی کون سی بات ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس حد تک ہمیں معلوم ہو جائے ہم عزم کر لیں کہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ خالی پڑھ پڑھ کے، سن کے بالکل ہی بس خاموش ہو جائیں تو یہ چیزیں فائدے مند نہیں ہیں۔ یہ توجہ اور یہاں ڈرانے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو پورا ہفتہ لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں، چورے کی یاد دہانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کی ہے یہاں بیٹھ کر کے ہم کچھ سبق حاصل کر لیں، کچھ اپنے آپ کو جو بلا رکھا ہے تھوڑا سا یاد دہانی میں آ جائیں۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے کیا کیا اعزاز۔ آپ فرماتے ہیں بے شک جنت میں تو اسپیشلی طور پہ ایک دروازہ ہے، یقال له الریان، اس دروازے کا نام ہی ریان ہے، باب الریان۔ روزے دار کے لیے اسپیشلی دروازہ، اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے قیامت والے دن، اور باقاعدہ ان کو آواز لگائی جائے گی، اس کے علاوہ روزے دار کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا۔ پوچھا جائے گا، آواز آئے گی، یقال این الصائمون، وہ روزے دار کہاں ہیں؟ کتنی اعزاز کی بات ہے۔ ایسا موقع، ایسا دن کہ جہاں انسان طلبگار ہو کہ ہمارا بھی کوئی راستہ نکل ہے یہاں سے، تو واقعی اگر ایک بندہ روزے دار ہے، اس نے حق ادائیگی کی ہے، اس کو آواز آ جائے گی، کہاں ہے روزے دار؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ان روزے داروں کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ چیزیں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے بالکل اختصار کے ساتھ روزے کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، کیا اس کے آداب ہیں، کیونکہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نماز کا ایک طریقہ ہے، حج کا طریقہ ہے، خرچ جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں، جہاں نیکی کا حکم آپ پورا کرتے ہیں وہاں اس کے آداب کا خیال رکھنا اور اس کے طریقوں کو اپنانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم اللہ کے رسول کی سنت بھی کہہ سکتے ہیں، اور سنت کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جہاں فریضے پہ عمل کرنے والے ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں اختیار کرتے، آپ کا عمل ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔
لہذا سنیے اللہ کے رسول جگہ بجگہ یہی رہنمائی فرماتے ہیں. فرمایا جو بندہ رات سے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے. توجہ کیجیے، یعنی ہمارا ارادہ قدرتی طور پہ رات کو بن جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صبح میں نے جانا ہے کہیں، میں روزہ نہیں رکھوں گا. اب صبح اٹھ بھی نہیں سکا، دیر سے اٹھا ہے، اب ارادہ کینسل ہو گیا کہ میں نے نہیں جانا، یا بیمار تھا اب اس نے رات کو ارادہ نہیں کیا، سحری کے وقت تک ارادہ نہیں کیا، دیر سے اٹھا ہے، سحری کا وقت گزر چکا ہے، اب اٹھا ہے تو ارادہ کر لیجیے میں روزے دار ہوں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں. فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس کے اندر بھی دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے کہ باقاعدہ سے اپنا ذہن بنا لو، یہ نہیں ہے کہ بعد میں، کیونکہ نفل نوافل کے اندر ایسے ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نفل میں ایسا کرتے تھے کہ روزہ نہیں رکھا ہوا تو آپ ارادہ فرماتے بھی چلیں کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے تو ٹھیک ہے میرا روزہ ہے. بعد اگر روزہ رکھا ہوا ہے نفلی، کھانے پینے کی چیز آ گئی، فاقے سے ہیں، میں ہاں رکھا تو روزہ تھا، چلو یہ چیز آ گئی ہے کھانے کی، لائیں کھاتے ہیں. یہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے، لیکن یہاں بہرحال یہ نیت کا مسئلہ یہ ہے، الفاظ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، کیونکہ نیت ہوتا ہی دل کا ارادہ ہے. تو ہم نے صبح فجر تک لازمی ارادہ کر لینا ہے، بعد میں ارادہ نہ بنے صبح اٹھ کے کہ ہاں جی روزے کا ارادہ تو نہیں تھا، چلو ٹھیک ہے میرا روزہ ہے، ایسے نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سحری کھانا یہ نہ کھانے سے بہت بہتر ہے، بلکہ آپ کا حکم ہے، آپ نے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ اس میں برکت ہے. وہ برکت کیسے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکات نصیب فرماتے ہیں، لازمی طور پہ ہمارے جسم کے لیے مفید ہے. ہم سمجھے کہ نہیں جی ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھ کے وہ صوفی ازم کو اپنا کر کے شاید ہم بڑی کوئی نیکی کما رہے ہیں، نہیں. اگر جان بوجھ کے کوئی سحری نہیں کھائے گا وہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں جائے گا، اس نے آپ کی بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ نے حکم دیا سحری کھاؤ، اس میں فائدہ ہے، اس میں برکت ہے، تو سحری کھانے میں ہی خیر ہے، سحری کو چھوڑنے میں کوئی بہتری نہیں ہے ہمارے لیے. اسی طریقے سے آپ نے یہ فرق بھی کیا ہے، فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہی سحری کھانے کا ہے. بس وہ شام کو کھا پی لیتے تھے، رات سو گئے اٹھے بس اب نہیں ہے کھانا پی، لہذا اپنے آپ کو ان کی مشابہت میں لے کے نہیں جانا سحری کھانی ہے. اسی طریقے سے اس کے ساتھ ملتی جلتی بات، باقی چلو دن کے معاملات ہیں، یہ سحری کا سلسلہ ہے. اور اسی طریقے سے افطاری، اس کے ساتھ یہ سحری افطاری دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. ایک ہمیں سحری کا فکر ہوتا ہے، ایک افطاری کا فکر ہوتا ہے، درمیان میں تو ہم کچھ شاید کرنے والے بھی نہیں ہوتے، نہ کسی بات کو سمجھتے ہیں. تو افطاری کے حوالے سے بھی آپ کی ہدایت موجود ہے، سحری دیر سے کھانی چاہیے اور افطاری جلدی کرنا چاہیے. دیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن نکل آئے، سورج بھی نکل آئے تو دیر سے کھاتے پیتے رہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور ابھی سورج جناب وہ غروب نہیں ہوا تو پہلے ہی ہم افطار کر لیں، یہ جلدی کا مطلب نہیں ہوتا. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ صبح سحری دیر سے کھانا، یعنی جب تک وقت ہے تو بالکل آخری وقت تک کھاتے پیتے رہو. صحابہ کرام کا معمول بڑا دلچسپ تھا، وہ کھاتے پیتے رہتے تھے، کیونکہ اس وقت یہ گھڑیاں، یہ اتنے سلسلے، اتنا باریکی والا معاملہ تو تھا نہیں جتنے ہم حساس ہو گئے، اور ایک منٹ یوں ادھر سے ادھر ہوا اور ہم نے کہا شاید روزہ ہوا ہی نہیں. نبی نے صحابی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ صبح فجر کی اذان کہنے کے لیے، اور صحابہ بھاگے بھاگے آتے تھے، او بھائی اذان کو آپ نے تو صبح کر دی ہے. اب تو بڑا باریکی والا حساب تھا، بڑے ہم حساس اور بڑا وقت سے پہلے ہی خبردار ہوتے ہیں، اب تو اس طرح کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے غروب آفتاب یہ افطاری کا وقت ہے، اذان کی آواز، کوئی سائرن کی آواز، کوئی اور سلسلہ، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ سے اذان جو ہے نماز کے لیے ایک مفید ترین عمل ہے، لیکن اگر کوئی باہر ہے اس کو اذان کی آواز میں نہیں سنائی دے رہی تو یہ ایک خود اذان کے، یہ کہاں سے اذان کی آواز سنیں؟ تو غروب آفتاب بس یہ روزہ کھولنے کا وقت ہے. اب اس کو لیٹ کرنا اور سمجھنا کہ 10-15 منٹ شاید اس کو لمبا کریں گے تو کوئی زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، یہ بھی فضول ہے. وقت پہ ہر کام
اللہ کے رسول کی رہنمائی کے مطابق. اور اس کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں، کیونکہ ایک آپ کی وہ حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر کوئی بات یہ لیا آجلہم فطرہ، میرے بندوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو جلدی افطاری کرتا ہے. تو جلدی کا مطلب وہی کہ غروب آفتاب ہوا ہے تو اب انتظار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں انسان کے کرنے والے کام، انسان روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرے اور پہلے سے بہتری کی طرف لے کے چلے، تو اس کے اندر لازمی طور پہ جو مفید ترین کام ہیں، رات کے گھڑیوں میں بھی یہ قیام رمضان ہے، نماز تراویح ہے، اور مسجد میں آ کر کے با جماعت اہتمام بہت مفید عمل ہے. جس حد تک ہمت ہو کوشش کرنی چاہیے، تھوڑے سے تھوڑا بھی حصہ ڈال لیا جائے تو انشاءاللہ ان لوگوں کے اندر نام لکھ دیا جائے گا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت، استغفار کی کثرت اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ انسان کے لیے بہت مفید اعمال ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، استغفار کرتا رہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے. جس قدر اپنی زبان کو ان کاموں پہ لگائے گا اتنا زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مد مقابل غلط باتوں سے بچنا ہے. انسان نے اپنے آپ کو ہر عیب والے کام سے بھی بچانا ہے اور عیب والی بات سے اور عیب والی آواز سے بھی بچانا ہے. اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ زبان کی حفاظت بالخصوص عام حالات میں بھی، لیکن روزے کی حالت میں یہ کتنی ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو بندہ جھوٹ والی بات، زبان سے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا، وہ کسی بھی لحاظ سے ہو، جھوٹی گواہی ہے اور کوئی کسی جھوٹے معاملے کے اندر کسی کو سپورٹ کرنا ہے، فرمایا جو جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. لیکن ہماری کیفیت دیکھ لو، ہم کیا کرتے ہیں. تقریباً اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، اکثریت کا یہ حال ہے کہ روزے کی حالت میں ہیں لیکن کام سارے ہمارے 2 نمبر ہیں. جھوٹ بولی جا رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیے جا رہے ہیں اور فراڈ بازی کیے جا رہے ہیں، کسی کو کوئی معافی نہیں ہے. تو یہ اپنی اصلاح کون کرے گا؟ اگر آپ نے اپنے روزے کو قیمتی بنانا ہے، ان گھڑیوں سے پورے طور پہ استفادہ کرنا ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنے جسم کو بھی ہر لحاظ سے برائی کا ساتھ دینے سے بچائیں. اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، جس حد تک ممکن ہو دوسروں کے کام آئیں. عملات کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ دوسرے کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں. جس حد تک ممکن ہو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی کام آنا اور ان کے معاملات کو سلجھانا، یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں اور روزے کی حالت میں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اسی طرح سے آپ ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے. جیسے میدان جہاد کے اندر لڑائی کے موقع پہ دشمن سے بچنے کے لیے انسان ڈھال استعمال کرتا ہے، تو یہی کیفیت یہ روزے کی ہے کہ روزے دار جو ہے جب روزے سے ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک روزے دار ہے، روزے کی حالت میں ہے، فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ تو کوئی بیہودہ بات کرے اور نہ شور شرابہ اور کوئی دنگے فساد والی بات کرے. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. ہاں، اگر کوئی اس سے لڑائی کرتا ہے، کوئی اس کو گالی دیتا ہے، وہ تکے سے لڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے یا لڑائی جھگڑے میں اتر آتا ہے، تو آگے سے کیا کرے؟ برابر جواب دے، اس کے متبادل اس کو زبردست قسم کی گالی دے
یا لڑائی کرتا ہے تو یہ آگے سے اس کو مار پیٹ بھی کرنا شروع کر دے، برابر کا جواب دے؟ نہیں، فرمایا یہ روزے دار ہے، اس کا عمل اتنا قیمتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو تسلی دے لے اور اس کو کہے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، میرا روزہ مجھے روکے ہوئے ہے کہ میں نے کوئی اور غلط کام نہیں کرنا۔ یہ ہے روزہ، کہ روزے کی روح کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے روزہ بھی رکھ لیا اور یہ جناب گالی گلوچ بھی ہے اور لڑائی جھگڑا بھی ہے اور دغا فساد بھی ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے اور سارا دغا فراڈ بھی ہے، تو بھائی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کیا آپ سے چاہتے ہیں اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو جب تک اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ٹھیک راستے پہ نہیں چلائیں گے، تب تک یہ اعمال ہمارے لیے مفید نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اتنی محنت سے ہم نے یہ روزہ رکھنے ہیں، اس کو نبھانے ہیں، پورا دن ہم نے بھوک پیاس برداشت کرنے ہیں، تو ضروری ہے کہ پھر ہم اس کے آداب کو بھی سمجھیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اور اگر دوسرا زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کے متبادل اس کو جواب نہیں دیں بلکہ اپنے دل کو بھی تسلی دیں اور اس کو بھی سمجھائیں کہ بھائی میں نے تو بڑا ایک قیمتی کام کیا ہوا ہے، میں اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا، انی من الصائم، میں تو روزے کی کیفیت میں ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے سبق دیا ہے، اگر ہم آپ کے ماننے والے ہیں تو آپ کا سبق بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم لوگ جہاں بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ عائد شدہ ہم اس کو نبھا رہے ہیں، تو اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمارے روزے قبول فرمائیں اور اس کو کما حق ہو، جس طرح اس روزہ رکھنے کا حق ہے اور اس کے آداب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ علیہ نبی۔